اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ اس کا شان نزول کیا ہے، مختصر آپ حضرات کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نارینہ اولاد سے بھی نوازا تھا، لڑکوں سے بھی نوازا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، نعوذ باللہ کہنے لگے کہ نبی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، لڑکوں کا انتقال ہو گیا، اب آگے ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ باپ کے نام کو روشن کرنے والا، باپ کے نام کو باقی رکھنے والا لڑکا ہی ہوتا ہے، لڑکوں سے نسل چلتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہنے لگے جب لڑکا ہی انتقال ہو گیا اب ان کا نام کیسا باقی رہے گا، یہاں تک کہ بعض شرارت کرنے کے لیے کہنے لگے۔ عاص بن وائل، جس کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا، نعوذ باللہ یہ کہتا بھائی چھوڑو، بھائی ان کی بات چھوڑو، ان کا تو تذکرہ بھی ختم ہونے والا ہے، ان کا نام و نشان، ان کا خاندان ختم ہونے والا ہے، ان کا نسب ختم ہونے والا ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے نہ نسب کو آگے بڑھانے کے لیے، خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے، ایسے آدمی کی کیا باتیں کرتی، نعوذ باللہ یہ الفاظ استعمال کرتا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گراتے تھے، ابتر کہتے تھے کہ تمہاری نسل ختم ہونے والی ہے، آگے تمہارا نام باقی نہیں رہنے والا، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کو اگر یہ لوگ کہنے لگے تو انسان ہونے کے اعتبار سے بھئی ہر آدمی کو تکلیف ہوتی، اگر کسی آدمی کو کچھ برا بھلا بولے ہر ایک کو تکلیف ہوتی۔ اب نبی بھی انسان ہی تھے، اب نبی کو بھی تکلیف ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کرے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر کا مطلب کیا ہمیں سن لے کو تھے، سمجھ لے کو تھے۔ کوثر کسے بولتی ہیں؟ ایک نہر ہے، ایک جنت میں ایک نہر ہے، نہر کا نام کوثر، اور حوض کوثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاتی ہیں، تاج۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کوثر کے معنی یہی خیر کثیر عطا کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا، اتنا دیا کہ کسی ایک لفظ کو یہ بہت سارے معنوں میں اگر استعمال ہو رہا تو ہمیں ایک معنی میں استعمال کرنا یہ غلط بات ہو جاتی۔ انا اعطیناک الکوثر ہمیں بول رہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر دیا، اتنا نہیں اس کا ترجمہ، خالی حوض کوثر نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا۔ خیر کثیر سے مراد علماء نے لکھا ہے، خیر کثیر سے مراد اے نبی ہم نے آپ کو امت عطا کی، ایک امت، ایک جماعت دی۔ اے نبی ہم نے آپ کو صحابہ دیے، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اے نبی ہم نے آپ کو اسلام دیا، اے نبی ہم نے آپ کو قرآن شریف دیا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ انا اعطیناک الکوثر کا مطلب اے نبی ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی دی کہ دوسروں کو نہیں دیے، صحابہ کی جماعت دیے، قرآن شریف دیا، اسلام دیا، اور بہت ساری چیزیں۔ اور اتنے علماء اکرام لکھ کر آخر میں لکھتی جتنا لکھ کر ہی یہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوثر کا معنی اتنا ہے کہ ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وطا نبی کو عطا کر ہی میری اور آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو عطا کر ہی نا، اسی کا نام کوثر ہے۔ کوثر صرف اور صرف حوض کوثر کا نام نہیں ہے، اس میں ایک معنی وہ بھی ہے، اس میں سے ایک معنی وہ بھی ہے، لیکن خالی وطاچ نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر ہے۔ اس وجہ سے کوثر کا لفظ یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ دکھنے میں کاف و سارا 4 لفظاں چھیں، اس میں کاف و سارا 4 لفظاں چھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنے معنی رکھ کر ہی کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رکھ کر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے، اے نبی آپ کی نسل کو، آپ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے صحابہ کی جماعت کو ہم نے دیا، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے آپ کی امت کو دیا، اور اتنی امت دیا کہ اتنی امت کسی اور نبی کی نہیں، سب سے زیادہ نبی، اور ایسا نام باقی رہے گا، ایسا نام باقی رہے گا کہ پوری کائنات میں
پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پوری انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نام سب سے زیادہ باقی رہنے والا، سب سے زیادہ قائم رہنے والا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہنے والا۔ کیونکہ وہ لوگ بولتے تھے اے نبی تمہارا نام ختم ہو جاتا، تمہارے نام کو باقی رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، تمہارا نسل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ان کو کافروں کو بتا دیا، دشمنوں کو بتا دیا، لڑکے تو نام باقی رکھتے ہیں لیکن ہم نے تمہارے لیے ایسی امت پیدا کر دیا جو آپ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے، جو ان کے سگی اولاد نہیں کر سکے دشمنوں کی، جو نبی کو کہتے تھے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، نعوذ باللہ تمہارا نام کیسا باقی رکھتا، جن کے اولاد تھے ان کی اولاد ان کا نام باقی نہیں رکھ سکی۔ آج کوئی بھی عاص بن وائل کو نہیں جانتا، اگر جانے ابھی تذکرہ کرے بھی تو برائی سے تذکرہ کرتا۔ ابو جہل کو جانتے ہیں لوگ لیکن برائی سے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن نبی کی جتنی تعریف ہوتی ہے، نبی کا جتنا نام لیا جاتا ہے اتنا کسی اور آدمی کا نام نہیں لیا جاتا، اتنا نبی کا تذکرہ جتنا نبی کا تذکرہ کرتی اتنا کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت میں یہ سمجھا رہی کہ ہم نے آئے نبی آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا۔ دوسری آیت، 3 آیت ہیں اس میں، پہلی آیت سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، پھر جتنا سمجھ میں آ رہا الحمدللہ بڑی بات ہے الحمدللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے نبی اب آپ کیا کیجئے، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور وانحر اور قربانی دیجئے، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، عبادتوں بہت سارے ہیں، عبادتوں تو بہت سارے ہیں، حج ہے، حج کا تذکرہ اس میں فصلی لربک کا ظاہری اعتبار سے نہیں ہوا، وانحر اور قربانی کا صرف 2 عبادتوں کو ذکر کرے، فصلی لربک اپنے رب کے لیے کیا کرو، نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو۔ اب یہاں 2 عبادتیں ہیں، نماز کی عبادت، قربانی والی عبادت۔ اصل یہ 2 نامہ بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عبادتوں کو شامل کر رہے ہیں، یعنی لفظ 2 چیئے، چھوٹے چھوٹے الفاظ تو 2 چیئے، لیکن اس میں بہت سارے فصلی لربک، اس میں مطلب یہ ہے جسمانی عبادت، صرف نماز نہیں، جسمانی جتنی عبادتیں ہیں نبی آپ وہ کرو۔ نماز سے مراد نماز بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، یہ جسمانی عبادت ہے، یہ نماز بھی پڑھو، ذکر بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، لوگوں کو دین کی بات بھی بتاتے رہو، چل پھر کر دین کی دعوت بھی دیتے رہو، سب کچھ خیر کا کام کرتے رہو، یہ جسمانی عبادت۔ اے نبی یہ کام کرو کس کے لیے، اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اگر دوسروں کو خوش کرنا آ گیا تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ ہر عبادت جو جسمانی ہے وہ شامل ہے، وانحر، اور یہاں پر قربانی، جو جانور کی قربانی دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی کس کا کہ ایک جانور بکرا جا رہا پکڑ کو ذبح کر ڈالے، ایسا نہیں، وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے واسطے پہلے پیسے دے کر خریدنا پڑتا۔ اب یہاں پر مالی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرے، اے نبی قربانی بھی دو، اپنے مال سے جانور خریدو اور قربانی دو، اسی طرح مال کی قربانی دو، صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور مالی عبادت، اور 2 عبادتیں شامل ہو گئے تو پورے عبادتیں اس میں آگے۔ ایک مطلب سمجھ میں آیا بھائی، یہ مطلب الحمدللہ دیکھو قرآن کا بہترین ترجمہ کتنے پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ رہی۔ اور دوسرا علماء اکرام نے مطلب بیان کیا، فصلی لربک وانحر، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا، قربانی کو بھی نماز کو بھی، قربانی کو بھی نماز کو بھی، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ وجہ ذکر کرنے کی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جس طرح جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر چھری ذبح کرتے ہیں، اسی طرح نماز میں بسم اللہ اکبر تحریمہ باندھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اب کچھ نہیں، اللہ جیسا بولے گا ویسا میں کروں گا، اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ جو حکم دے گا میں وہی کروں گا۔ اور قربانی میں بھی یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا حکم دے رہا ہے قربانی کے لیے ویسا ہی حکم کروں گا۔ یہاں پر جانور ذبح ہو رہا ہے، نماز میں کیا ذبح ہو رہا ہے، نماز میں کیا ذبح ہو رہا ہے بھائی، خواہشات ذبح ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اب وہی کروں گا جو تو مجھے حکم دے رہا ہے، اے اللہ اب تو نے کھانے سے منع کر دیا اب نہیں کھاؤں گا، تو نے پینے سے منع کر دیا اب میں نہیں پیوں گا، اے اللہ تو اوپر دیکھنے سے منع کر دیا اب ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ جس طرح جانور پر چھری چلتی ہے، جانور ذبح ہوتا ہے، جانور حلال ہوتا ہے، اسی طرح تکبیر تحریمہ پر ہمارے خواہشات ذبح ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کو ہم بتا رہے ہیں اے اللہ قربانی پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے خواہشات کو ذبح کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح
ایک علماء نے ایک باریک نکتہ بیان کیا ہے، باریک نکتہ یہ ہے، جس طرح جانور کو خریدنے سے پہلے قربانی کے لیے جانور کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جانور صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کے پاؤں صحیح ہیں یا نہیں ہے، اس کا سر صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے جسم پر کہیں مار لگا ہے یا نہیں لگا ہے، جس طرح صحیح تندرست جانور کو ہم قربانی کے لیے ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح ہماری نماز بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نماز صحیح ہے، میرا رکوع صحیح ہے، میرا سجدہ صحیح ہے، میرا تحیہ صحیح ہے، میرا تشہد صحیح ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا صحیح ہے۔ جس طرح جانور میں تمام چیزوں کی صحیح ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز میں بھی شروع تکبیر سے لے کر آخر سلام پھیرنے تک تمام چیزوں کا صحیح ہونا درست ہے۔ جس طرح جانور میں کوئی یہ خرابی آ گئی تو جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، اسی طرح نماز کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہمارا رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، اگر تحیات یاد نہیں ہے میرے دوستو، نماز بھی یہاں پر گڑبڑ ہو جائے گی۔ فصلی لربک وانحر، یہ دو مطلب علماء اکرام نے بیان کیا۔ بہرحال فصلی لربک وانحر، جانی عبادت کو بھی اللہ بیان کرے، مالی عبادت بھی، جان کی بھی قربانی دینا، مال کی بھی قربانی دینا۔ بیچ میں ایک لفظ اللہ، فصلی کا مطلب نماز پڑھو، لربک کا مطلب اپنے رب کے لیے۔ میرے دوستو وانحر، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ فصلی ایک لفظ، بیچ میں لربک، اس کے بعد وانحر، فصلی لربک وانحر، مالی عبادت، بدنی عبادت لربک اللہ کے لیے، وانحر مالی عبادت لربک اللہ کے لیے۔ کوئی بھی کام اللہ کے لیے، اگر اس میں غیر کا دخل ہو گیا، غیر کا مطلب غیر نہیں، یہاں تک کہ اپنے ساتھی کا دخل ہو گیا، اپنے دوست کا دخل ہو گیا، میرے کام سے میرا دوست خوش ہو جانا دخل ہو گیا، گئی اس کی عبادت، چاہے جتنی بڑی، چاہے حج جیسی عبادت ہی کیوں نہ ہو، میرے دوستوں ختم ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ تبلیغ میں لگے ہوئے نوجوان ہیں، اگر ساتھی کو خوش کرنے کے لیے، اگر ساتھی کو بتانے کے لیے دعوت و تبلیغ میں لگے، گئی تمہاری دعوت و تبلیغ کا کام ختم ہو گیا۔ ہر کام چاہے مالی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے یہ جسمانی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصلی لربک وانحر، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ لربک کا لفظ استعمال کر بتایا، یہ عبادت بھی اللہ کے لیے، یہ عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، جسمانی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، جس میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کا حق ہی نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ ان شانئک هو الابتر، اے نبی ابتر تو کون ہے؟ جو آپ کو بولنے والا وہی ہے، کیونکہ آپ کا نام باقی رہنے والا ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہی ابتر ہے، اس کا نام تو ختم ہونے والا ہے۔ جو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ بولے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو بے لاوارث کر رکھ دیا، بھئی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کون، آج تک ان کو کوئی صحیح طور پر نبی کی شان، نبی کے خلاف اگر ایک لفظ بول دے، جان نکالنے کے لیے، جان لینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی۔ نبی کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھا، یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھا۔ یہ ہوتا ہے سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، مختصر صورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے جامع الفاظ استعمال فرما کر امت محمدیہ کو یہ قیمتی تحفہ دیا۔ میرے دوستو سارے دین کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو سارے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 صورتوں میں، 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیا، صرف 3 آیتوں میں، صرف 3، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو بہرحال اس سورے کی مختصر تفسیر تھی الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے میں جتنی باتیں آئی اور کہنے کا، سننے کا موقع ملا، تمام پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔